السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاک صاحب ذوالقرنین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اچھا، آپ کو ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ یہ میرے چینل کی دوسری ویڈیو ہے ود 0 سبسکرائب تو میں ایک ریئیکشن ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے فرقان قریشی، اور فرقان قریشی بلاگز کے نام پہ ان کا چینل ہے، اور یہ ان کی بہت ہی زیادہ اچھی ریسرچ اسلامک ہسٹری پہ، انبیاء علیہ السلام سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو کے حساب سے اور تاریخی حساب سے صحابہ کرام، اور اس بھائی صاحب کی بہت اچھی گریپ ہے بھائی نالج پہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں چونکہ بہت زیادہ ڈیپلی بات نہیں کر سکتا اسلامک نالج پہ، کیونکہ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو عقل اور فہم کے بالکل مترادف ہوتی ہیں، بالکل عکس ہوتی ہیں۔ اچھا، وہ جو ہے ان کو پھر ان کی تحقیق کرنا۔ اچھا، ایک بات میں کلیئر کر دوں آپ کو کہ میں ان صاحب کی جو ویڈیوز ہیں، میں نے ان کے چینل کو سبسکرائب بھی کیا ہوا ہے، اور میں باقاعدگی کے ساتھ ان صاحب کی ویڈیوز کو دیکھتا ہوں، اور 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 آپ ایسا سمجھیں کہ فرض کریں کہ ایک 20 منٹ کی ویڈیو ہے نا، تو میں اس ویڈیو کو اتنی سمجھ بوجھ کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں بار بار ریورس کرتا ہوں، اس کو بار بار ریورس کرتا ہوں، تاکہ اس کا جو ہے نا وہ کوئی اگر چیز مجھے مس ہو گئی ہے تو اس کو میں جو ہے وہ کنٹینیو کر سکوں، اس کو میں چلا سکوں، سمجھ سکوں کہ آخر اس بندے نے کیا کیا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ بندہ اسلامک ریسرچ کے حساب سے جو نالج اپنے چینل پہ دے رہا ہے لوگوں کو، اس کے جو حوالے ہیں وہ بہت زیادہ اتھینٹک ہیں، جس میں قرآن، فقہ اور حدیث کے لحاظ سے ان صاحب کے جو دوسرا ریسرچ ہے اس کے حوالے بھی دیتا ہے، اور اس نے ذوالقرنین پہ ایک سیریز بنائی ہوئی ہے، اور ایک اس نے سیریز بڑی خوبصورت بنائی ہے جس کا نام مجھے ابھی بھول گیا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ تو خیر، اب مجھے نہیں پتا کہ ان صاحب کی جو ویڈیو میں جن پہ ریئیکٹ کرنے جا رہا ہوں اس پہ کوئی کاپی رائٹ کا ایشو آئے گا نہیں آئے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آئے گا تو ان کا یہ مالک ہے بھائی، اونر ہے ویڈیو کے، اور بالکل کر سکتے ہیں۔ اگر کاپی رائٹ کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ ویڈیو ہم مل کے دیکھتے ہیں، چونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہے، 37 منٹس کی یہ ویڈیو ہے، لہٰذا اس کے ہم کریں گے 4 پارٹس، کیونکہ پھر اس میں اگر میں اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ کر دوں گا، مثلا ریئیکشن کے سٹارٹ میں جو میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، یا ریئیکشن یا ویڈیو کے دوران یا ویڈیو کے اینڈ پہ، تو یہ بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اور میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کو میں 12 سے 15 منٹ تک ود مائی ریئیکشن اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں یہ، اچھا یہ ان کی کل آئی ہے ویڈیو، ٹھیک ہے، اور ان کے 100 کے 22 آورز میں 100 کے ویوز ہو چکے ہیں ان کے۔ تو دیکھتے ہیں، اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سین ہے ان کا۔ اور یہ آج ہمیں اس ویڈیو جو ٹائٹل ہے نا وہ ہے پکچرز آف آل دا پروفٹ ہیو بین ڈسکورڈ، کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تمام انبیاء علیہ السلام کی فوٹوز دریافت ہو چکی ہیں۔ کوشچن آنسر سیشن ہے بھائی کا بھی، ٹھیک ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کیا، اور انبیاء علیہ السلام کی جو یہ ویڈیوز فوٹوز کی ڈسکوری کی بات کر رہے ہیں، اس میں نے ان کی یہ ایک سیریز میں یہ بات انہوں نے ڈسکلوز کی تھی کہ ایک صحابی تھے جو ایک بادشاہ ہیرکولس کے پاس گئے تھے، اور ہیرکولس نے چند چیزیں، چند پورٹریٹ جو تھی وہ ریشم کے کپڑے پہ بنی ہوئی
اس صحابہ کرام کو دکھائی تھی. آئی تھنک 2 صحابہ تھے. تو وہ صحابہ کرام پہلے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی فوٹوز دیکھ کے جو پورٹریٹ بنی ہوئی تھی دیکھ کے یقین نہیں کر رہے تھے. لیکن جب ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر سامنے آئی تو وہ فوراً بے سختہ پکار اٹھے کہ یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوٹو ہے, یہ تو ان کا چہرہ ہے. خیر دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیا ہے, تو شروع کرتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہمارا وہ سیشن ہے کہ جس میں ہم انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے والے ہیں, کیونکہ آج ہے ہمارا سوال اور جواب کا سیشن, اور سوال و جواب کے سیشن میں ٹاپک کی کوئی قید نہیں ہوتی. ہم جو چاہیں ڈسکس کر سکتے ہیں, آسمانوں سے لے کر زمین کے درمیان کی ہر چیز, جس چیز کے بارے میں بھی آپ کا سوال ہو, اگر وہ میری فیلڈ میں آتی ہوئی تو انشاءاللہ ہم اسے ضرور ڈسکس کریں گے. تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں ہم آج کا یہ سیشن, اور پھر اس سیشن کے آخر میں آپ کو ایک بڑی ہی دلچسپ بات بھی بتاؤں گا. آپ کا ایک سوال ہے کہ جو بہت بہت پرانا ہے. انفیکٹ یہ سوال تب سے پوچھا جا رہا ہے کہ جب سے ابھی 40,000 سالوں کا علم سیریز ریلیز ہو. سیریز آلموسٹ پوری دیکھی ہے اور لگاتار دیکھی ہے, آپ کو یہ بات بتاؤں, اور میں آپ کو ریکمینڈ بھی کروں گا کہ آپ وہ سیریز ضرور دیکھیں. ان کی 40,000 سال پرانی تاریخ والی جو سیریز ہے, اس سیریز میں انہوں نے ڈسکلوز کیا تھا کسی ایک کہ شام کے اس گرجا گھر کے اندر موجود انبیاء کی جن تصویروں کا میں نے آپ کو بتایا تھا, اس وقت وہ تصویریں کہاں ہیں. اس واقعے کے پیچھے دراصل پوری ایک داستان ہے, اور اب چونکہ اس واقعے کو سنائے بہت عرصہ گزر چکا ہے, اور تب ہماری یوٹیوب فیملی بھی بہت چھوٹی سی تھی کہ جو اب ماشاءاللہ کافی بڑی ہو گئی ہے, اس لیے ہو سکتا ہے کہ زیادہ تر ویورز نے یہ واقعہ شاید نہ سنا ہو. اس لیے مجھے اجازت دیں کہ ایک مرتبہ پھر سے میں وہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں, تاکہ جن فیملی ممبرز نے اسے نہیں سنا وہ بھی اس واقعے کے متعلق جان لیں. سن 1066 عیسوی کا سال کہ جب سمندری لڑاکوں وائکنگز کا ایک بادشاہ ولیم دی کانکرر انگلینڈ پر قبضہ کرنے کے لیے حملے اور لڑائیاں کر رہا تھا. اس وقت خون خرابے میں ڈوبے انگلینڈ سے 5,000 کلومیٹر دور ایران کے ایک شہر مشہد کے قریب ایک بہت خوبصورت داستان لکھی جا رہی تھی, اور اس داستان کے لکھنے والے شخص کا نام تھا امام ابو بکر احمد ابن حسین البہقی, جنہیں عام زبان میں امام البہقی بھی کہتے ہیں. امام بہقی اسلامک تاریخ کی ایک بہت ہی حیرت انگیز شخصیت تھے. کہتے ہیں کہ بہقی کے گھر میں اتنے برتن نہیں تھے کہ جتنی ان کی لکھی ہوئی کتابیں تھیں, سنن الکبریٰ, سنن الصغریٰ, اسماء الصفات, فضائل الصحابہ. 15 کتابوں کے نام تو مجھے بھی زبانی یاد ہیں, اور ان 15 میں سے بھی سنن الکبریٰ اور فضائل الصحابہ کے 10 والیومز علیحدہ سے لکھے ہوئے ہیں. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ امام بہقی کے علم کا لیول کیا ہوگا. لیکن جس واقعے کے متعلق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ان کی کتاب دلائل النبوہ میں لکھا ہوا ہے, ایک ایسی کتاب کہ جس میں امام بہقی نے ایک بڑی ہی زبردست ڈسکشن کی ہے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کا کیا ثبوت ہے. اینڈ thus the name goes دلائل النبوہ. اب اس کتاب کی سب سے زبردست بات یہ ہے کہ اس میں لکھی ایک ایک روایت, ایک ایک قول کے آگے اس کی سند لکھی ہوئی ہے, کہ جس کی وجہ سے پرسنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب بے نظیر ہے. اس کے لیول کی کوئی اور کتاب اس کے بعد نہیں لکھی گئی. اور میرا ایسا ماننا اس لیے ہے کیونکہ میں خود بھی اپنی محبت اور اپنے شوق سے ریسرچ ورک کرتا ہوں, اور مجھے پتہ ہے کہ کسی چیز کا ریفرنس یا اس کی سند ڈھونڈنا کتنا مشکل کام ہے. یاد ہے نا کہ پچھلے سیشن کے اندر میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ آسمان سے اترنے والی اس عجیب چیز والی روایت کا ریفرنس ڈھونڈنے میں مجھے 9.5 گھنٹے لگ گئے تھے.
اوکے، اب دلائل النبوہ میں امام بہقی نے ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی عظیم الشان واقعہ روایت کیا، اور یہ واقعہ اتنا خوبصورت ہے کہ میں اسے ضرور ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ جب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی تبلیغ کا باقاعدہ اعلان کر دیا تو مکہ میں آپ کو بہت زیادہ ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا۔ تمام بڑے بڑے سردار آپ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور ان کے مقابلے میں آپ تقریباً اکیلے ہو کر رہ گئے تھے۔ مکہ میں زندگی روز بروز سخت ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اکیلا سہارا ابو طالب بھی وفات پا گئے، لہٰذا نبی کریم علیہ السلام نے طائف میں رہنے والے ایک قبیلے بنو ثقیف کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایک دن طائف جانے کا فیصلہ کیا۔ طائف کے 3 بڑے سردار تھے اور تینوں سردار آپس میں سگے بھائی۔ آپ علیہ السلام جا کر ان سے ملے، انہیں اسلام کی دعوت دی، لیکن نہ صرف ان بھائیوں نے اسلام کو ایز اے دین ریجیکٹ کر دیا بلکہ مسلمانوں اور محمد الرسول اللہ کے خلاف بڑی نازیبا اور نامناسب گفتگو بھی کی، انہیں برا بھلا کہا۔ ایک بھائی نے کہا کہ اچھا، اگر تم اللہ کے رسول ہو تو پھر میں دوبارہ کبھی کعبہ بھی نہیں جاؤں گا۔ دوسرے نے کہا کہ حیرت ہے کہ نبی بنانے کے لیے اللہ کو آپ جیسا ایک بے یار و مددگار انسان ہی ملا تھا، یعنی اگر نبی بنانا ہی تھا تو کسی ایسے کو تو نبی بناتا کہ جس کے پاس کوئی دولت یا پیسہ تو ہو۔ تیسرے بھائی نے کہا کہ اچھا، اگر تم اللہ کے رسول ہو تو پھر ہمارے ساتھ بیٹھنا شروع کر دو تاکہ تمہارے رتبے میں بھی تھوڑا سا اضافہ ہو جائے۔ بائی دا ویز، یہ واقعہ میں آپ کو بہت سافٹ الفاظ میں سنا رہا ہوں، حالانکہ جو ایکچول الفاظ ان سرداروں نے کہے تھے وہ ان سے کہیں زیادہ سخت اور ہارش تھے۔ بہرحال جب نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ طائف والے بھی بات سننے کو تیار نہیں تو آپ کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اگر یہ گفتگو قریش تک پہنچ گئی تو وہ میرے مزید دشمن ہو جائیں گے، لہٰذا آپ نے ان بھائیوں کو کہا کہ اچھا، اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر اس گفتگو کو یہیں تک رکھنا اور کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ اور یہ کہہ کر آپ علیہ السلام ان کے گھر سے نکل کر واپس مکہ کی طرف چل دیے۔ لیکن ان سردار بھائیوں نے کسی نہ کسی طرح سے تو اپنا غصہ دکھانا تھا، لہٰذا آپ علیہ السلام کے وہاں سے نکلتے ہی ان لوگوں نے طائف کے کمینوں اور شرارتی اوباش لوگوں کو آپ علیہ السلام کے پیچھے دوڑا دیا تاکہ وہ آپ کو سکون سے سفر بھی نہ کرنے دیں۔ اور تب وہ واقعہ ہوا کہ جو ہم سب نے بچپن میں اسکول کی کتابوں میں بھی پڑھا تھا کہ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام پر آوازیں کسیں، آپ کو پتھر مارے، آپ کو تکلیف دی، یہاں تک کہ آپ کا خون نکل کر، آپ کا خون بہہ کر آپ کی جوتیوں تک پہنچ گیا۔ اور اس پوری حدیث میں آتا ہے کہ بالآخر آپ علیہ السلام ایک باغ کی دیوار سے لی اور کہیں تب جا کر پھر پیچھے آنے والے وہ اوباش لڑکے واپس چلے گئے۔ اور یہ وہ دن تھا جس کے متعلق ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بتایا تھا کہ عائشہ، قریش نے مجھے بڑی بڑی تکلیفیں دی ہیں لیکن طائف سے زیادہ مشکل دن مجھ پر کوئی نہیں گزرا۔ اس باغ میں پہنچ کر میرے پیارے نبی علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آنکھیں بند کر کے اور اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر کے بیٹھ گئے۔ امیجن کریں اس منظر کو۔ یہ باغ عتبہ ابن ربیعہ کا تھا اور اس وقت وہاں پر اس کا بھائی شیبہ بھی موجود تھا۔ اب ویسے تو یہ لوگ قریش کے سردار تھے اور مسلمان نہیں تھے، لیکن شیبہ نے جب دور آپ علیہ السلام کو درخت کے نیچے اس طرح سے بیٹھے ہوئے دیکھا تو اسے دکھ ہوا، اور اس نے اپنے ایک ملازم عداس کو کہا کہ عداس، ایک پلیٹ میں انگور رکھو اور وہ جو شخص بیٹھے ہوئے ہیں انہیں ان کے پاس لے جاؤ۔ جب عداس آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے آنکھیں کھولی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگور کھانا شروع کر دیے، جس پر عداس کو بڑا عجیب لگا اور وہ بولے کہ یہ ابھی آپ نے کیا کہا ہے؟ اس علاقے میں میں نے کبھی کسی کو ایسی باتیں کرتے نہیں سنا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا کہ عداس۔ آپ نے پھر پوچھا کہ تم کہاں سے ہو عداس؟ انہوں نے کہا کہ میں عیسائی ہوں اور بابل کے شہر نینوا سے ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، تو تم یونس بن متا کے شہر سے ہو؟ عداس نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یونس ایک پیغمبر اور میرے بھائی تھے،
اور جس خدا نے یونس کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا اسی خدا نے مجھے بھی نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اسی وقت عداس نے انگوروں کی پلیٹ ایک سائڈ پر رکھ دی اور زمین پر بیٹھ کر آپ علیہ السلام کے ہاتھ کو چوما اور کہا کہ آپ نے وہ بات بتائی ہے کہ جو سوائے ایک نبی کے اور کوئی نہیں جان سکتا تھا، اور یوں عداس آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ لیکن اب مکہ واپس جاتے ہوئے آپ علیہ السلام کو علم ہو گیا تھا کہ مکہ والوں کو طائف والے واقعے کا یقیناً پتہ چل چکا ہوگا، اور اب میرا مکہ جانا اتنا آسان ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اب وہ لوگ میری دشمنی میں اور بھی شدید ہو چکے ہوں گے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام مکہ کی حدود تک آئے اور غار ہرا کے پاس پہنچ کر مکہ کے ایک سردار اخنس کے پاس اپنا پیغام بھیجا کہ اخنس، کیا تم مکہ میں میری حفاظت کا ذمہ لیتے ہو؟ لیکن اخنس نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اے ابو القاسم، میرا تعلق قریش سے نہیں ہے، میں تو ان کا صرف ایک حلیف ہوں، اس لیے یہ ذمہ داری میں نہیں لے سکتا۔ پھر آپ نے سہیل بن عمرو کے پاس اپنا یہی پیغام بھیجا کہ سہیل، کیا تم مکہ میں میری حفاظت کا ذمہ لیتے ہو؟ لیکن سہیل نے بھی معذرت کر لی، اور پھر آپ علیہ السلام نے ایک اور سردار مطعم بن عدی کے پاس اپنا پیغام بھیجا کہ جس نے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لی، اور تب مطعم اپنے سارے بیٹوں، بھتیجوں، بھانجوں اور گھر کے تمام مردوں کے ساتھ ننگی تلواریں اٹھا کر آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابو القاسم، آپ بے خوف ہو کر ویسے ہی کعبہ کا طواف کریں کہ جیسے آپ پہلے کیا کرتے تھے۔ اور تب وہ لوگ آپ کو کعبہ تک لے کر آئے۔ آپ علیہ السلام نے کعبہ کا طواف کیا، اور اس دوران مطعم اپنے سارے بیٹوں کے ساتھ ننگی تلواریں لیے آپ کی حفاظت پر پہرا دیتا رہا، اور انہی تلواروں کی حفاظت میں انہوں نے پھر آپ علیہ السلام کو آپ کے گھر پہنچایا۔ اس ویڈیو کے جو پہلے 10 منٹ ہیں وہ دیکھ چکے ہیں، جو کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اس پہ اگر ریئیکٹ کمپلیٹ پہ کیا جائے، کیونکہ 37 منٹس کی ویڈیو ہے، میں نے آپ کو سٹارٹ میں بھی بتایا۔ لیکن یہ جو پہلا حصہ پارٹ 1 اسے ہم کہہ سکتے ہیں یا کہیں گے، اس میں فرقان بھائی نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طائف میں دل خراش واقعہ پیش آیا، جو امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی، اور وہ ملازم جنہوں نے انگور پیش کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت یونس علیہ السلام کا بتانا ان کو، اور پھر اس کا حیرانگی کے ساتھ پوچھنا کہ آپ کو ان باتوں کا کیسے علم ہے، اور پھر ایمان لے آنا۔ اور تھوڑا سا ذکر یہاں پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ طائف سے واپس آ رہے تھے تو مکہ والوں سے جو جانی دشمن ہوئے پڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس وقت پناہ کا چند جو بااثر افراد سے ان سے مطالبہ کرتے ہیں، اور ایک شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی حامی بنتا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتا ہے مکہ میں اپنے بندوں کے ساتھ بقول فرقان بھائی کے ننگی تلواریں لے کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو القاسم کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہے، اور کہتا ہے کہ آپ ایسے ہی طواف کریں جیسے کہ آپ پہلے کعبہ میں طواف کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو آج کی اس ویڈیو کا اختتام اس بات پہ کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کے ہم 3 سے 4 پارٹس بنائیں گے ایز اے ریئیکشن ویڈیو، اور ڈو سبسکرائب مائی چینل بیکاز آئی ایم really new on YouTube and trying to make my channel little big. So, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.